گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل علم دین کے پھولوں سے مزین ہمارا یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی نیا موضوع، کوئی نئی بات ہم مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حج کے جو ارکان ہیں، اس میں جو معاملات کیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے، کیا حکمتیں ہیں، اس پر ہمارا کلام چل رہا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ اس موضوع پر ہم کچھ گفتگو کریں گے، اور آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہم شامل کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، اور آئیے ہم ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہمارا کلام ہوا تھا، اس میں بالخصوص سعی کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، اور اس میں ایک جو راز تھا، جو اسرار تھا، جو بیان کیا گیا، وہ یہ کہ صفا اور جو مروہ ہے، گویا کہ جس طرح میزان عمل پر ترازو ہوگا اور ترازو کے دو پڑھے ہوتے ہیں، تو صحیح کرنے والے کا یہ انداز ہونا چاہیے، کبھی وہ صفا پہ آئے گا تو وہی غور کر لے کہ میرا نیکیوں کا جو ترازو ہے کہیں وہ ہلکا تو نہیں ہو رہا، مروہ کی طرف جائے تو اس کا ذہن یہ ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کا جو میرا ترازو ہے وہ بھاری ہو رہا ہے، یعنی اس طرح کی اس کی کیفیت ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو میں نے مفتی صاحب سے یہ عرض کی تھی کہ ہمارا جو معاملہ ہے فی زمانہ تھوڑا سا الٹ نظر آتا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ موویاں بن جاتی ہیں، پکچر بن جاتی ہیں، اور وہ اپنے عزیزوں کی طرف مطلب ان کو میل کر دیا جاتا ہے، سینڈ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کیفیت جو بیان کر رہے ہیں، یہ تو بہت ہی اعلیٰ کیفیت ہے کہ آدمی اس وقت قیامت کا منظر اپنے سامنے لائے اور اس حساب سے صحیح کرے، لیکن اس وقت تو یہ ہو رہا ہے کہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور آدمی ہاتھوں ہاتھ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت میں کیا کر رہا ہوں۔ حتیٰ کہ اتنی عجیب بات ہے یہ میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، موقع ملا، تو آپ نے پورے قرآن مجید تلاوت کر دیا، اور حتیم جو ہے یہ بھی عین کعبہ ہے، وہاں پر بھی لوگ بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر جو مناظر دیکھے جاتے ہیں کہ وہاں پر بھی وہ لوگ موویاں بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ سارا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے اسلاف کا انداز ہے کہ وہ موقع ملتا ہے ایسے مقام پر تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم وہاں پر پکچر بناتے ہیں، موویاں بناتے ہیں، اور گویا کہ یہ ہمارا انداز ہوتا ہے کہ دیکھیں ماں بدولت اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نیت کیا ہوتی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہر ہے موضوع جس طرح کا ہے اس پر یہ کلام کیا جا رہا ہے۔ تو چلیں مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کیا ارشاد فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میقات کی جو ایک جگہ ہے نا جہاں سے گزرنے کے لیے احرام ضروری ہے، صحیح۔ پوری دنیا اللہ کی ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، آپ وہاں جہاں بھی رہ رہے ہیں، جیسے رہ رہے ہیں، لیکن ایک خاص جگہ جب آ جاتی ہے تو وہاں سے آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ احرام باندھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس میقات سے احرام باندھ کر آتے ہیں تو اب حدود حرم آ جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو رب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے خانہ کعبہ، اس کے ارد گرد پھیلا ہوا کافی کلومیٹر تک حرم ہے، جسے حدود حرم کہا جاتا ہے، اور اس سے بھی کافی پہلے جو ہے وہ میقات آتے ہیں آفاقیوں کے لیے۔ تو اب میقات سے احرام باندھنے کا جو حکم دیا گیا،
اس کے اندر علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ یہاں پر آنے والے کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اب تم اس حرم میں داخل ہونے کی طرف جا رہے ہو جس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو. تو ایک بیان کیا کہ کسی بادشاہ کا کوئی حرم ہوتا ہے, حدود ہوتی ہیں, اس کا محل ہوتا ہے, تو اس کے اندر ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا, جو داخل ہوتا ہے تو اس کے بھی آداب ہیں کہ کس طرح داخل ہو. تو اولاً تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حرم میں داخلے سے پہلے ہی دور سے ہی جو ہے وہ آداب کا حکم ارشاد فرما دیا کہ مؤدب ہو جاؤ, میرے پاس آتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرنا تمہیں روا نہیں. اللہ میرے بندے ہو, میرے سامنے کیا جو ہے وہ دکھاوا کر کے آ رہے ہو, میرے سامنے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ آؤ. صحیح. اب جب بندہ میقات کراس کرتا ہے, حرم آ جاتا ہے, تو حرم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا, ومن دخلہ کان آمینہ, جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو, امن اور سلامتی کے اندر آ گیا. تو اس میں علماء نے فرمایا کہ کوئی بھی بادشاہ اپنے حرم میں اپنے دشمن کو کبھی بھی داخل نہیں ہونے دیتا, بلکہ اپنے حرم میں جو داخلہ دیتا ہے وہ اس کو دیتا ہے جو اس کا اپنا ہوتا ہے. تو فرمایا یہاں جب اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنے حرم میں داخل ہونے کی اجازت دے رہا ہے تو اب اپنی خودی کو فنا کر دے. اب اپنے آپ کو کچھ مت جان کہ تو کیا ہے, بلکہ اب تو اللہ والا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی کے حرم میں داخل ہونے بندہ جا رہا ہے تو اپنے آپ کو فنا محسوس کرے, اپنا کوئی وجود تصور نہ کرے. صحیح. بلکہ اپنے آپ کو رب تعالی کی جانب سے جو ہے وہ جو اس کو پر یہ کرم ہوا, یہ رحمت ہوئی اور اسے یہ اجازت ملی کہ وہ اس خاص حرم میں داخل ہو. صحیح. یعنی یہاں اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ اگر آپ میں سے کسی نے جو ہے وہ کسی صدر یا وزیر اعظم کے پاس جانا ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑیں گی اور کیا کچھ کرنا پڑے گا, اور مراحل پھر بھی نہیں جا سکے, ہر کوئی بندہ نہیں جا سکے. صحیح. جس کی بڑی پہنچ ہو, بہت جان پہچان ہو تو چلیں وہ چلا جائے یا پیسوں والا چلا جائے. لیکن یہ تو ایک ملک کا کوئی صدر یا ایک ملک کا وزیر اعظم جس نے 5 سال کے لیے 3 سال کے لیے جو ہے وہ بننا ہے, اس کے بعد وہ بھی جو ہے وہ ایک عام آدمی ہے. صحیح. لیکن یہاں دنیا جہان کا مالک اور کچھ وقت کے لیے نہیں, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شک بے شک. اس کے حرم میں داخلے کی بندے کو اجازت مل رہی ہے تو انداز کیا ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ جب تک اپنے آپ کو آدمی فنا نہ کر دے اس وقت تک جو ہے وہ حرم میں جو داخلہ ہے وہ حقیقتاً نہیں ہوتا. اور اس پہ جو ہے وہ ایک مثال بیان فرمائی کہ مشہور جو ہے وہ ایک مجازی جو ہے وہ عشق کے حوالے سے یا جو ہے وہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی محبوبہ کے گھر پر پہنچا, دستک دی اور پوچھا کون, کہا میں, کہا پلٹ جا. تو پھر کہا جب تک تیرے میں ہے اس وقت تک جو ہے وہ تو عشق و محبت کے قابل نہیں. اللہ. اسی طرح وہ آتا رہا, جب پھر ایک بار دستک دی, کہا کون, کہا تو فرمایا اب اندر آ جا. اللہ. تو اب بندہ رب تعالی کے جو ہے وہ گھر کی طرف جا رہا ہے, کیا ابھی اندر میں موجود ہے؟ یہ جو آپ نے انداز بیان کیا, تصاویر بنائی جا رہی ہیں, سیلفی کھنچوائی جا رہی ہے. اچھا, اس کے اندر اگر ایک دیکھیں آپ کئی کہ سیلفی کھنچ رہی ہے, حرم کعبہ کو پیٹ ہو رہی ہے. صحیح بات. تو یعنی ہمارا انداز ہمیں کیا وہ بتا رہا ہے کہ کیا ہم رب کے حرم میں کھڑے ہیں اور کسی اور کے حرم میں آپ جائیں تو وہ کچھ عرصے کے لیے, کچھ وقت کے لیے آپ کے سامنے ہوگا, بادشاہ سیٹ پر بیٹھا ہوا, اس کے سامنے آپ باادب ہو گئے, مؤدب ہو گئے. اچھا, بادشاہ آگے پیچھے ہو گیا تو اب آپ نے جو ہے وہ تھوڑی سی برابر والے سے بات بھی کر لی کہ یار بادشاہ تو نہیں دیکھ رہا. یہ ایک کلاس کا ہی ماحول دیکھ لیں کہ استاد سامنے ہے, چلیں عزت والا ہے تو بچے بالکل باادب. اس ٹائم تو یہ نہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ وہاں پر سیلفی کھنچوا رہا ہے. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہر وقت دیکھ رہا ہے, بے شک بے شک, اور اس بات کا مسلمان کو تصور ہونا چاہیے, اور یہ تصور لازمی ہے. اور خاص طور پہ حرم پاک میں کہ اس کے گھر میں کھڑا ہوا ہوں, اور اب جو خاص جو ہے وہ تجلیات کا نزول ہے,
اللہ والے بھی ہیں اور فرشتے بھی اتر رہے ہیں، ان کی موجودگی کے اندر میرا یہ عمل کس بات کی غمازی کر رہا ہے، کس بات کی طرف جو ہے وہ مجھے لے کر جا رہا ہے کہ کیا میرا یہ انداز یہ اللہ کے بندوں والا ہے؟ تو ہرگز جو ہے وہ ایسا انداز نہیں ہوتا اور ایسا اختیار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلی دفعہ جو ہے وہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو ہے وہ نیکیاں کتنی یاد ہیں اور گناہ جو ہے وہ کتنے ہمیں یاد ہیں، تو وہی بات ہے کہ یہاں تو نیکیاں صرف یاد کرنے کا دور تو اب ختم ہو گیا، وہ ریکارڈ میں آ جاتی ہیں، البم کا حصہ بن جاتی ہیں، ویڈیوز کا حصہ بن جاتی ہیں، جو کہ آج نہیں کل پرسوں، یعنی وہ ایک دکھانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ جو یہ کر رہا ہے وہ ریاکاری کی نیت سے کر رہا ہے، نیت پر دار و مدار ہے۔ اچھی نیت سے اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس میں بے ادبی بھی نہیں ہے اور نقصان عبادت بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم گناہ کا اطلاق نہیں کرتے، لیکن اس وقت ہماری گفتگو چونکہ اسرار سے متعلق ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ گناہ تو نہیں ہیں لیکن اللہ والے جب اسرار و رموز کی طرف آتے ہیں تو ان سے بچتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس طرح جو ہے وہ خانہ کعبہ میں حرم شریف میں داخل ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر اپنی میں موجود نہ ہو۔ جب میری میں موجود ہی نہیں ہوگی تو مجھے نہ کسی جو ہے وہ تصویر کی حاجت ہوگی، نہ ہی جو ہے یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ 40 دن کا عموماً جو پیکج ہوتا ہے حج کا، اس میں بندہ دنیا سے لا تعلق ہو جائے، اور 40 کا عدد بھی بڑا خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے، یعنی یہ جو عدد ہے اس پر فرمایا کہ اگر کسی عمل پر بندہ اتنے دن مواظبت کر لے، ہمیشگی اختیار کر لے تو اس کی عادت بن جاتی۔ تو اگر 40 دن آپ جو ہے وہ دنیا والوں سے منقطع ہو جائیں گے تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا، کوئی جو ہے وہ دنیا تباہ نہیں ہو جائے گی، لیکن یہ عمل جو آپ لوگوں سے منقطع ہو کر 40 دن کریں گے تو امید ہے کہ آئندہ کی آپ کی پوری زندگی کے لیے آپ کی عادت بن جائے گی۔ تو اس چیز کی طرف آئیں کہ یہ جو 40 دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حرم پاک کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کے اندر، مبارک کے اندر ہمیں گزارنے کی سعادت بخشی ہے، تو اب ہم مکمل طور پر دنیا سے لا تعلق ہو کر خاص اللہ تبارک و تعالی کے لیے وقف ہو جائیں اور اس کی عبادت کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے، یعنی دنیاوی بادشاہ کی جو مثال دی ہے اگر واقعی اس پر ہی غور کر لیا جائے تو کسی دنیاوی معزز کے پاس جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، کتنے اٹینشن ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی حرکت، کوئی بھی ایسا فعل ہم نہیں کرتے جس سے سامنے والا جو ہے وہ ہم سے بدظن ہو۔ اگر ہم دنیاوی طور پر کسی نوکری کا ٹیسٹ دینے جاتے ہیں اس وقت ہماری تیاری کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے، کیونکہ ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹیسٹ لینے والا مجھ سے بدظن ہو گیا، میرے کسی فعل سے متاثر نہ ہوا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھے نوکری نہیں ملے گی۔ ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی بارگاہ میں حاضری کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ بہت موٹی سی بات ہے۔ اس پر مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ سمجھانا یا اس پر بہت کلام کرنا، ایک معمولی عقل رکھنے والا بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ وہاں انداز کیا ہونا چاہیے۔ حضور اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیدار کعبہ، وہی بات ہے کہ جس کو اجازت ملتی ہے وہی وہاں پر داخل ہوتا ہے۔ اجازت مل گئی، اب داخلے کا وقت آ رہا ہے۔ اب وہ خانہ کعبہ جس کو تصویروں میں دیکھتے ہیں، جس کی طرف رخ کر کے ہم سجدہ کرتے ہیں، آج عین اس کے سامنے ہم مطلب موجود ہیں اور اس کا دیدار ہونے ہی والا ہے، تو اس وقت کیا انداز ہو، کیا کیفیت ہو؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو مسئلے کے اعتبار سے کہ فرمایا کہ جب پہلی نظر جو ہے وہ خانہ کعبہ پر پڑے، ٹھیک، تو بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ ٹھیک، تو اس وقت سے پہلے ہی اپنی دعاؤں کے اندر ذرا آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا چیز جو ہے وہ اہم ہے، کیا مانگنے، کیا مانگنا ہے۔ دعائیں تو بہت ساری ہیں، ہزاروں خواہشیں، لیکن کون سی ایسی خواہش ہے؟ تو اب ایک طرف دنیاوی خواہشات ہیں اور ایک طرف دینی خواہشات ہیں۔ عموماً جو حج کرنے والے جو ہے وہ جا رہے ہیں ان کی دعائیں جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ ان میں جو ایک امیر علیہ سنت نے دعا کا جو ہے فرمایا کہ جو ہے وہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ میری جو ہے وہ ہر جائز دعا جو ہے وہ قبول فرما۔
اسی طرح مغفرت کی دعا کی جا سکتی صحیح. ہے، اس حج کے مقبول ہونے کی دعا کی جا سکتی ہے. صحیح. تو وہ دعا جو ہے وہ اپنے وہ رکھے، اور اس میں یہ کہ جب داخل ہوں تو ایک پتہ ہو کہ کہاں سے داخل ہونا ہے، کیا ہے، نگاہیں نیچے کیے ہوئے، اور پھر جب نگاہ اٹھے تو دیدار کعبہ نصیب. اچھا، یہاں پر ایک ذہن میں میرے سوال یہ آ رہا تھا کہ دعا ایک ہی مجلس میں جو ہم مانگیں گے پوری وہ دعا ہوگی، یا ایمان پہ خاتمے کا عرض کیا گیا تو یہ دعا ایک ہی تھی، وہ کمپلیٹ ہو گئی، وہ اجازت ختم ہو گئی، جو دعا مانگیں قبول ہوگی؟ تو دعا ظاہر تو یہی ہے کہ جو پہلی دعا جو ہے وہ اچھا جی، نکلی، صحیح. ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید جو ہے وہ بالکل ہے کہ مکمل جو ہے وہ جو مجلس کی دعا ہے وہ بھی قبول ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ علماء نے فرمایا کہ رؤیت کعبہ کے وقت، کعبہ کے دیدار کے وقت کعبہ تیرے لیے حجاب نہ بن جائے. اللہ. کہا کس چیز سے حجاب نہ بن جائے؟ کہا رب کعبہ کے دیدار سے حجاب نہ بن جائے. اللہ. یعنی کعبے کے دیدار کے وقت بھی علماء نے یہ فرمایا، ابھی جو ہم پہلے والی گفتگو کر رہے تھے اس کی طرف میں اس میں بھی آتا ہوں کہ کعبے کا دیدار کر رہا ہے، جس کو دیکھنا عبادت، اللہ. فرمایا اس میں بھی ذہن یہ ہو کہ یہ کعبہ تیرے لیے رب کعبہ کے دیدار سے حجاب نہ بن جائے. اللہ. یہ نہ ہو کہ تو اسی میں مصروف ہو جائے، کعبے کو ہی دیکھتا رہ جائے اور رب کعبہ سے جو ہے وہ تیرا دل ہٹیا. اللہ. بہت اعلیٰ کیفیت. تو یہ وہ مقام ہے جو حدیث میں فرمایا انت عبد اللہ کا انک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ اس طرح رب کی عبادت کرو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے. اللہ اکبر. تو اب جو ہم نے عبادتیں کی، یعنی ہونا تو چاہیے ہر عبادت کے اندر ہی مومن کا جو ہے وہ یہ انداز ہو کہ کم از کم رب کے دیدار والی کیفیت ہو، ورنہ اس پر تو یقین ہی ہو نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اب جب خاص جو ہے وہ خانہ کعبہ پہنچ گئے، دیدار کعبہ ہو رہا ہے، تو اس وقت اس کی جلال کے اندر یا اس خانہ کعبہ کے مبارک پردوں میں یا وہاں کیے جانے والے لوگوں کے طواف میں، اس میں اس قدر بندہ جو ہے وہ غرق نہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے رب کعبہ کا جو ہے وہ دیدار اور اس سے متعلقہ جو ایک غور و فکر ہے وہ انسان کے ذہن سے محو. یہ تھوڑی سی مجھے آزمائش لگ رہی ہے کہ کیونکہ مقام بھی وہ ایسا ہے جی، جب آدمی ایک تو پہنچتا بڑی مشکل سے، زندگی میں کسی کو ایک ہی دفعہ یہ موقع ملتا ہے، اب وہ خانہ کعبہ میں ہے اور ایسے مقدس مقامات پر ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ رب کی طرف سے اس کی توجہ ہٹنی نہیں چاہیے، یہ بظاہر اتنا آسان لگتا نہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں کہ آپ جو دیدار کعبہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، کعبے کو جو یہ نسبت ہے کیوں ہے. صحیح. جب یہ ہوگا نا پیچھے کہ بھئی کعبے کو دیکھنا عبادت کیوں، کیونکہ رب نے کہا. صحیح. یہ کعبہ کس کا ہے؟ رب کا ہے. یہ گھر کس کا ہے؟ رب کا ہے. جب ہر چیز میں جب نسبت رب کی طرف لوٹتی چلی جائے گی تو پھر رب کعبہ کے جو ہے وہ توجہ موجود رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے. پھر یہ کہ جب بندہ دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو، دیکھیں آپ کبھی کسی کے گھر جائیں، بڑا عظیم الشان گھر ہو کسی کا، تو اب بندہ اس کے گھر کو تو دیکھتا ہے، لیکن طلب یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ کب باہر آئے گا، گھر والا کہاں ہے، گھر والا کہاں ہے، اس کی زیارت میں کب کروں گا. تو وہاں بھی یہ انداز ہونا چاہیے کہ بندہ خانہ کعبہ کو تو دیکھے لیکن رب کے دیدار کی جو ہے وہ تمنا دل کے اندر جو ہے وہ ابال آ رہی ہو، بڑھتی چلی جائے، وہ شوق بڑھ رہا ہو کہ یا اللہ اب جو ہے وہ تیرا دیدار کب ہوگا. اللہ. تو یہ جب انداز جو ہے وہ اختیار کرنے کا خاص طور پر علماء نے فرمایا کہ کعبہ، تو جب کعبے جس کو دیکھنا عبادت، اس کو فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے لیے حجاب نہ بن جائے رب کے دیدار سے، تو پھر جو دوسرے کام آپ نے ذکر کیے اس پر ہر بندہ جو ہے وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ وہ تو بالکل جو ہے وہ انسان کو رب سے دور ہی کر دیتے. اس وقت تو کوئی انسان کے ذہن میں نہیں ہے کہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ اگر تصاویر بنوا رہا ہوں یا سیلفی کھنچوا رہا ہوں تو جو ہے وہ اب یہ میرا عمل جو ہے یہ کہاں سے جو ہے وہ ہم گھما کر اس کو رب کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں. صحیح. تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے دیدار کے وقت اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کو جو ہے وہ ذہن میں رکھے کہ اللہ اب خانہ کعبہ کا جو دیدار ہے وہ تو ایک مکان ہے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ان تمام کیفیات سے پاک ہے کیونکہ وہ مکان سے پاک، جسم سے پاک، جہت سے پاک. کیسے دیدار کریں گے؟ جب کریں گے انشاءاللہ
پھر ہی بتا بتا سکیں. دیں. تو مگر یہ ہے کہ یہ تمنا، یہ شوق ہو، یہ دل کے اندر ولولہ ہو، یہ جوش و جذبہ ہو کہ مولا جس طرح آج اپنے گھر کا دیدار نصیب کیا ہے، کل قیامت میں اپنا دیدار بھی عطا کر. مدی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اپنے رب کا دیدار ضرور کریں گے. یہاں پر ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، فرماتے ہیں پہلی مرتبہ میں نے حج میں خانہ کعبہ کے سوا کچھ بھی نہ دیکھا، صحیح، صرف خانہ کعبہ دیکھا. میں جب دوسری دفعہ میں گیا تو میں نے خانہ کعبہ کے رب کو بھی دیکھا اور خانہ کعبہ کو بھی دیکھا. سبحان اللہ. اور جب تیسری مرتبہ گیا تو صرف رب کعبہ کو دیکھا، باقی کچھ نہیں. تو یہ بزرگوں کا جو ہے وہ ایک انداز ہوا کرتا تھا، یہ ان کا ذوق اور شوق ہوتا تھا. اور رب سے محبت. عبادت حج کی آپ کرنے جا رہے ہیں، ایک ہے فرض کے طور پر کرنے جا رہے ہیں، وہاں کے سارے احکامات پر فرض کے اعتبار سے عمل کر رہے ہیں کہ بھئی آرڈر ہے، صحیح، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور ایک یہ ہے کہ محبت میں عمل کر رہے ہیں، اس کی کہ بات مجھے رب سے محبت ہے، اس نے جو کہہ دیا ہے بس اس پر عمل کرنا ہے. اللہ. تو اس کا پھر انداز اور اس کا ذوق اپنا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی محبت، ایسے ہی ذوق، ایسے ہی شوق عطا کرے، کیونکہ موسم حج کا ہی ہے، پروازیں شروع ہو چکی ہیں، خوش نصیب پہنچ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ذوق، شوق اور وہاں کا سفر نصیب کرے. آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکیل قادری منڈی بابین سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں، یہ بتا دیجئے کہ عمرہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیم رحمانی اتاری عرب شریف کے شہر کنفٹا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ طواف زیارہ جو ہے اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے یا نہ کر سکے کوئی وجہ سے، تو آیا اس کی قضا ہے یا اس کا دم وغیرہ ہے یا کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. ارے بھائی میرا نام محمد عمر تاری، میں کسور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے جو ان دنوں میں حج کرنے عمرہ کرنے تو اس کی قربانی ہوگی؟ حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں، عمرہ کرنے والے کو کیا کہیں؟ عمرہ کرنے والے کو معتمر کہتے ہیں. معتمر. میم عین تا میم را، معتمر. مشکل سا لفظ ہے، عوام زبان پہ کیسے چڑھے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ حج اکبر اور حج اصغر. صحیح. عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے اور جو سالانہ حج ہوتا ہے وہ حج اکبر کہلاتا ہے. تو اس اعتبار سے حاجی اصغر بھی جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے، چھوٹا حاجی عمرہ کرنے والا. لیکن عموماً معتمر کا لفظ جو ہے وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. اردو کے اندر ہمارے ہاں جو ہے وہ عمرہ کرنے والے کو حاجی کہتے نہیں ہیں ہمارے. جی عموماً حج والے کو ہی جو ہے حاجی کہا جاتا ہے. اور کہنا بھی یوں ہی اس اعتبار سے چاہیے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ حج نہیں کیا تو چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ حاجی سے مراد بڑا حج کرنے والا ہے، تو اب اگر عمرے والے کو بھی سب کہیں گے تو پھر وہ کنفیوژن ہوگی اور ایک جھوٹ کا جو ہے وہ شائبہ پایا جائے. اچھا یہاں جیسے شکیل بھائی کی یہ کال تھی، ہم شکیل بھائی پر تو یہ کلام نہیں کر رہے، ایک مطلق بات کر رہے ہیں. ضرورت کیا ہے کہ اگر کسی نے حج کر لیا تو اس کو حاجی مطلب کہا جائے، اگر کسی نے عمرہ کیا ہے تو اس کا بھی کوئی نام ہم منتخب کریں، اس کو بھی اس نام سے پکارا جائے؟ مطلب ضرورت کیا ہے اس؟ بالکل اس کی حاجت نہیں ہے. جیسے اب سب سے زیادہ جو عبادت ہے جو آپ روز کرتے ہیں وہ نماز ہے. نمازی کوئی بھی نہیں کہتا اپنے آپ کو کہ بھئی میں جو ہے وہ فلاں نمازی ہوں. ٹھیک. تو اسی طریقے سے اور دیگر عبادت ہے، رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے والے کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں صائم ہوں. صحیح. تو بات یہ ہے کہ عبادت جو کر رہے ہیں کرنے والے کا ایک جو آپ اس کا جو سبجیکٹ کے اعتبار سے، فائل کے اعتبار سے عربی میں نام بنتا ہے، حج کرنے والا حاجی، اچھا نماز پڑھنے والا جو ہے وہ مصلی، اور روزہ رکھنے والا جو ہے وہ صائم، زکوٰۃ دینے والا جو ہے مزکی. تو اب یہ جو ہے وہ سارے عربی الفاظ ہیں اور یہ کہے جاتے ہیں لیکن کہے نہیں جاتے. عموماً وہی کہ حج جو کیا جاتا ہے اس کا چونکہ ایک تو ایک ہی بار ہوتا ہے حج،
یا سال میں تو ایک بار ہی ہوتا ہے، بعضوں کی زندگی کی جو ہے وہ ایک بار ہوتا ہے، فرض ایک ہی بار ہوتا ہے، تو اس کے لیے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو نہ کہلوایا جائے، صحیح، اپنی عبادت کو جو ہے وہ حتی الامکان چھپائیں. ہاں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے حج کیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن اپنے نام کے ساتھ ہی جو ہے وہ لکھنا یا کہنا، یا کوئی بھی پوچھے تو اپنا تعارف یوں کرانا کہ میں حاجی فلاں جو ہے وہ کر رہا ہوں، تو یہ مناسب نہیں ہے. اپنی عبادت کو جو ہے وہ جتنا ہو سکے بندہ جو ہے وہ چھپائے. طواف الزیارہ اگر کسی کا چھوٹ جائے تو اس کے لیے کیا؟ طواف الزیارہ دیکھیں حج کے اراکین میں سے دوسرا اہم رکن ہے، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا جو ہے وہ طواف الزیارہ. طواف الزیارہ سے پہلے جب بندہ جو ہے وہ رمی کر لیتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ قربانی ہو جاتی ہے، پھر حلق ہو جاتا ہے تو احرام سے باہر ہو جاتا ہے، احرام کی ساری پابندیاں اٹھ جاتی ہیں. صحیح. صرف ایک پابندی ازدواجی تعلقات والی وہ برقرار رہتی ہے جب تک طواف الزیارہ نہ کر لے. طواف الزیارہ کا وقت جو ہے وہ 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک ہے. صحیح. اگر اس کے بعد جو ہے کسی نے کیا، اب یہ طواف الزیارہ ختم نہیں ہوگا، زندگی بھر جو ہے وہ آپ کو یہ کرنا ہی ہوگا. جب تک کسی نے نہیں کیا وہ جو پابندی اس پر لگی ہے ازدواجی تعلقات والی وہ برقرار رہے گی، وہ نہیں ہٹے گی. اب جب بھی کرے گا تو وہ ادا ہو جائے گا، اور چونکہ تاخیر جو کی اس نے اس کی وجہ سے دم لازم آئے گا. ہاں خواتین کو رخصت ہے کہ اگر ان کو جو ہے وہ ایام حیض و نفاس کی وجہ سے جو ہے وہ لیٹ ہو جائے ان کا، تو اس صورت میں ان پر دم جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا. ٹھیک. یہ سوال ان کا پورا کمپلیٹ مجھے نہیں لگا کہ عمرہ کرنے کے حوالے سے شاید انہوں نے قربانی کا تذکرہ کیا تھا کہ دیکھیں عمرہ کرنے کی وجہ سے تو قربانی نہیں ہے. ہاں لیکن دو صورتیں ہیں، ایک حج تمتع جس میں آپ جا کر پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے 7ویں یا 8ویں ذی الحج کو احرام باندھ کر مینا کی طرف جاتے ہیں اور حج پورا کرتے ہیں. تو جو تمتع کرنے والا ہوتا ہے اس پر دم شکر صحیح کی قربانی لازم آتی ہے. تو یہ قربانی سالانہ قربانی سے ہٹ کر ہوتی. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دو عبادتیں جو جمع کرنے کی اسے توفیق دی، اس کے شکرانے میں گویا کہ یہ قربانی اس کے اوپر لازم اور واجب ہوتی. اسی طرح حج قران کرنے والا جو حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ کر چلا ہے، تو اس کے اوپر بھی ان دونوں عبادتوں کو جمع کرنے کے شکر میں جو اللہ نے اسے توفیق دی اس پر قربانی لازم ہوتی ہے. تو یہ تو جو ہے وہ حج کی قربانی ہے. اور اس کے علاوہ یعنی اگر وہاں پر کسی نے عمرہ کر لیا، ویسے وہیں کا رہنے والا ہے، عمرہ کر لیا، تو اس پر عمرے کی وجہ سے قربانی لازم نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ صاحب نصاب ہے، مقیم ہے اور دیگر شرائط قربانی پائی جائیں تو اس پر سالانہ قربانی لازم ہوگی. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، اسرار حج پر ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. مفتی صاحب، میں کیونکہ ہمارا وقت بھی کم ہے، میں یہ چاہوں گا کہ آج اگر یہ گفتگو ہماری کمپلیٹ ہو جائے اور آئندہ ہم کوئی نیا موضوع لے کر اس پر کلام کریں. رمل ہے، مینا شریف میں قیام ہے، عرفات میں ہم مطلب دن گزارتے ہیں، پھر اسی طرح حلق کیا جاتا ہے. اگر ان سب کی مختصر کچھ اسرار و رموز بیان کر دیے جائیں. دیکھیں رمل سے مراد یہ ہے کہ طواف میں اکڑ کر سینہ تان کر چلنا، ابتدائی جو ہے وہ 3 پھیروں کے اندر. یہ کیوں ہوا کہ مکے کے کفار نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ مدینہ کی آب و ہوا نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے. تو انہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان جو ہے وہ تھوڑا سینہ تان کر اکڑ کر چلیں تاکہ کفار کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں. دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ یہ حکمت بیان کی گئی کہ خوف کے بعد امن کی نعمت ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر شکر ادا کرتے ہوئے سینہ تان کر جو ہے وہ ایک انداز کے ساتھ چلنا، جو ہے ناز کے ساتھ چلنا، اس کی حکمت بیان کی گئی. تیسرا یہ فرمایا کہ اس لیے بھی کہا گیا کہ مسلمان کسی بھی حال میں تھکتا نہیں ہے، کوئی بھی عبادت اسے تھکاتی نہیں ہے. اس کے اظہار کے لیے یہ اس کا حکم دیا گیا اور یہ آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے، رائج ہوتا قیامت رائج رہے گا. ٹھیک. اچھا، دوسرا جو ہے وہ مینا کا ایک اہم ہے کہ مینا کے اندر کیوں جاتے ہیں. صحیح. اب دیکھیں مینا کے اندر 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، 8ویں کی ظہر سے لے کر 9ویں کی
فجر تک. اب بعض جگہوں پر کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ سنت مکمل ادا نہیں ہو پاتی، فجر جو ہے وہ نویں کی نہیں ملتی، پہلے ہی لوگوں کو عرفات شریف پہنچا دیا جاتا ہے. تو اس میں یہ فرمایا کہ اصل جو عرفات ہے اور جو یعنی کہ اصل طواف وہ رکن ہے حج کا، صحیح، اس کی طرف جانے سے پہلے یہاں پر 5 نمازیں پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ صحیح. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، تو حضور کی اتباع اور پیروی کے اندر ہمیں بھی یہ عمل اختیار کرنا چاہیے. دوسرا اس میں یہ فرمایا کہ اب خاص دن خاص بارگاہ میں جانے کا وقت ہے، تو اس کے لیے پہلے سے کچھ تیاری کر لیجیے. صحیح. جو تجلیات کا نزول ہونا ہے عرفات کے اندر، اس کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں. اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیاری کیا ہو سکتی ہے بندے کی؟ یہی ہو سکتی ہے کہ رب کی عبادت کر لیں. صحیح. تو فرمایا کہ خاص طور پر 5 نمازیں اور جو مینا کا مکمل وقت ہے، بندہ عبادت الہی کے اندر مصروف عمل رہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے تاکہ جو تجلیات کا نزول ہونا ہے اس حوالے سے کچھ تیاری ہو سکے اور وہ نزول کا مستحق بن سکے. صحیح. تو اس لیے فرمایا کہ مینا کے اندر جو ہے وہ بندہ عبادت کرے اور 5 نمازوں کے لیے جو ہے وہاں پر رک جائے، کیونکہ ہر بندہ یہی ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ پیچھے سے مکے میں قیام کرتے ہوئے بھی آ رہا ہو. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حج افراد کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ مینا پہنچے یا حرم شریف آئے تو فوراً آ گئے. تو اب جو ان کی کثافتیں ہیں اور جو دنیاوی میل کچیل ہے، گناہوں کا بندے کا جو ہے وہ لتھڑا ہوا ہونا ہے، تو وہ ایک مخصوص کم از کم جو ہے وہ جو عبادت کے لیے 5 نمازوں کا وقت ہے اور اس کے درمیان کا، اس میں مصروف ہو کر اپنے آپ کو ان آلائشوں سے جو ہے وہ گناہوں کی آلائشوں سے پاک اور صاف کر لیں اور پھر عرفات کی طرف چلیں. عرفات کا بیان فرمایا کہ عرفات جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک وسیع میدان ہے. تو اس کو فرمایا کہ یہ حرم کے باہر ہے نا، عرفات ہے حرم سے باہر. صحیح. فرمایا اس کا وہی حال ہے کہ جس طرح کسی بادشاہ کے گھر کے باہر بہت بڑا صحن ہوتا ہے، تو عرفات کی مثال بھی یہی ہے کہ حرم کے باہر گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا وسیع صحن ہے. اللہ جب بادشاہ جو ہے وہ کبھی خطاب کرتا ہے تو محل میں تو سب نہیں آ سکتے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ باہر کی طرف اس کی جو ہے وہ نشستگاہ لگائی جاتی ہے اور باہر جو بڑا وسیع میدان ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ عوام جمع ہوتی ہے. تو بلا تشبیہ یہ گویا حرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، چونکہ مینا حرم کے اندر ہے. صحیح. اب اس کے باہر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ گھر کا وسیع جو ہے وہ صحن ہے، جس میں بندے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس سے التجائیں کر رہے ہیں، رو رو کر مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ کرم کی، رحم کی جو ہے وہ امیدیں لگائے ہوئے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. فرمایا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ تیز برستی. اللہ سبحان اللہ. اور یہاں تک فرمایا کہ اس دن جو شخص اپنے آپ کو غیر مغفرت یافتہ شمار کرے اس سے بڑا کوئی گناہگار نہیں. اللہ یقین کر لیں، یقین کرے، حق الیقین حاصل ہو کہ بس میرے رب نے جو ہے وہ مجھے بخش دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر رحمتیں میدان عرفات کے اندر نازل ہوتی ہیں اور اس دن جو ہے وہ شیطان سب سے زیادہ جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہگار بندوں کو اللہ معاف کر رہا ہوتا ہے. اور علماء نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی توبہ ہی وقوف عرفات سے. اللہ. تو ایسے گناہ اور بہت سے ایسے گناہ ہیں، یعنی اگر آپ گناہوں کی طرف ایک نظر کریں، بعض وہ کہ جن کے اندر کسی سے رابطے کا کہا گیا وہ مل نہیں رہا. اب اس میں یہ ہے کہ جو ہے اس کے ورثاء سے بھئی وہ بھی نہیں مل رہے. اب اس میں یہ تو ہے کہ احکام دیے گئے کہ بھئی کسی کا مال ہے تو آپ صدقہ کر دیں، اچھا کسی کی غیبت کی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کرتے رہیں. اب اس سے رابطہ نہیں، یا وہ چلا گیا، دنیا سے انتقال کر گیا. تو اب وقوف عرفہ جو ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ان تمام گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے، ہر قسم کے حقوق اللہ کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. اب جب بندہ وہاں سے پلٹتا ہے تو مزدلفہ کی طرف آتا ہے. اور مزدلفہ کی طرف جب آتا ہے تو اب یہاں پر اس کو جب یہ پتا ہے کہ اب میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، میرا نامہ اعمال گناہوں سے صاف ہے، صرف اس کے اندر جو ہے وہ نیکیاں ہی ہیں جو میں نے کی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئیں. اب مزدلفہ میں یہ وعدہ کیا گیا کہ حق
حقوق العباد بھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا، حقوق العباد بھی معاف ہو گئے۔ لیکن اب جب یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئیں، اس میں یہ ہے کہ جب عرفات سے واپسی ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے نامہ اعمال ہمارے اس میں سارے گناہ مٹ گئے ہیں، تو اب بالکل جو ہے وہ ایک سنبھل جانا چاہیے، ہر قدم کے اوپر جو ہے محتاط ہو جانا چاہیے کہ ابھی نامہ اعمال جو ہے وہ ہمارا صاف ہوا ہے، تو اب میں کوئی ایسا عمل نہ کروں۔ کیونکہ دیکھیں سچی توبہ تو یہی ہے کہ بندے کو پچھلے گناہ پر ندامت و شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ صحیح۔ تو اب وہ پختہ ارادہ عرفات کی دعا میں شامل ہوگا، اس توبہ میں شامل ہوگا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب جو ارادہ کیا ہے، جو رب سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت شروع ہو گیا۔ صحیح۔ تو اب بندہ اس کے اوپر عمل کرے، اور خاص طور پر جو ہے وہاں پر رہتے ہوئے، ویسے تو پوری زندگی ہی جو ہے وہ اس وعدے کے اوپر عمل کرنا ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب جو ہے وہ عرفات سے ہی واپسی ہوئی تو اب اسی میں ہنسی مذاق، ادھر ادھر کی باتیں، فضول باتیں چونکہ گناہوں کی طرف لے جاتی۔ اسی طرح نماز کے معاملے میں سستی یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، جماعت کا اہتمام ہو اور ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت کے اوپر عمل ہو کہ زیادہ سے زیادہ اب میں نے نیکیاں بھرنی ہیں۔ یہ نیت ہو کہ آج جو گناہ اللہ نے معاف کیے ہیں تو اس کے شکر کے اندر اب میں یہ کوشش کروں گا کہ جتنے گناہ کیے تھے اس سے زیادہ نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں لکھواؤں۔ صحیح۔ تو یہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ پھر جب مینا میں آئیں، مینا کے اندر حکم ہے کہ رمی کریں، تو رمی میں شیطان کو رمی کرتے ہوئے، جمرات کو رمی کرتے ہوئے انسان اپنے نفس کے شیطان کو جو ہے وہ مارنے کی نیت کرے۔ پھر فرمایا اس کے بعد جب قربانی کی طرف آئے تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کی نیت ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نیت ہو کہ اگر کل کو مجھے اپنی جان بھی رب کی راہ میں قربان کرنی پڑے تو بالکل جو ہے وہ رب کی راہ کے اندر اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ یوں ہی فرمایا کہ اپنے نفس امارہ کو ذبح کرنے کی نیت سے قربانی کرے۔ صحیح۔ کہ اب میں اسے جو ہے وہ مار دیتا ہوں اور آئندہ اس کے اشاروں پر، اس کی باتوں پر عمل نہیں کروں گا۔ تو اس طرح جو ہے یہ حج کے مکمل جو ہے وہ اراکین مکمل کرتے ہوئے پھر جب حلق کروائے، اللہ، کہ حلق کیوں کروائے، سب کچھ تو کر لیا، فرمایا اس لیے کہ حلق کے بال اتارتے ہوئے یہ نیت کرے کہ جو دماغ میں فضول وسوسے اور خیالات جمے ہوئے ہیں انہیں اتار کر پھینک رہا۔ اللہ۔ اور پھر طواف الزیارہ کی طرف آئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سب کچھ معاف کر دیا اور اتنی تمام نعمتیں رحمتیں نازل کی، تو اب پھر بندہ رب کعبہ کے پاس، اس کے گھر کے پاس آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے طواف میں جو ہے وہ مشغول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ مزید نعمتیں رحمتیں جو ہے وہ لوٹنے کی امید اور استدعا کرتا رہے۔ کتنی پیاری اور کتنے زبردست جو ہے وہ رموز اور اسرار بیان کیے گئے، ایک کاش یہ ہمیں یاد رہیں، اور اسی کے مطابق اگر حج کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو آپ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، حج کیسا ہوگا، اس کی کیفیت کیسی ہوگی، اس میں ذوق کیسا ہوگا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا، مفتی صاحب بھی تصدیق کریں گے، اگر غلطی ہو تو اصلاح کر دیں گے، کہ حج مبرور کی نشانی یہ ہے، حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ جو اس کے پہلے کے معاملات تھے، نمازوں میں سستی تھی، جو بھی معاملات تھے، اب جب حج کر لیا تو اس کے اندر واضح تبدیلی آنی چاہیے، یہ حج مقبول کی نشانی ہے۔ تو جو حج پر جا رہے ہیں، جنہیں سعادت مل رہی ہے، جو اللہ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے حج کریں گے، جب واپس آئیں تو ان کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی ہو، ورنہ لوگ بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں، یار دیکھو حج کر آیا ہے نماز نہیں پڑھتا، حج کر آیا ہے فلمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب آپ کا حج بھی وہ بیان کریں گے، اس ساتھ میں گناہ بھی بیان کریں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ تبدیلی آئے، اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، آخر میں ایک دو کالز کو ہم شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرزاق اتاری گارڈن ایسٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالافتاء کے سلسلے موضوع اسرار حج میں سوال ہے کہ آپ نے فرمایا عمرہ یا حج کے احرام کی حالت میں خوشبو لگانا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کا حرام فعل ہلکا جان کر کرے تو اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور مدنی چینل کے توسط سے حاجیوں
کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ مکہ اور مدینہ شریف میں جتنا ہو سکے روزہ رکھ کر یہ ایام گزارے جائیں، کیونکہ مکہ شریف میں ایک روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر ہے اور مدینہ شریف میں ایک روزہ 50,000 روزوں کے برابر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیاری نیکی کی دعوت آپ نے پیش کی روزے رکھنے کے حوالے سے، ضرور رکھنے چاہیے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں، سوال یہ تھا کہ ایک تو خوشبو لگانا اور حرام کام کو ہلکا جان کرنا۔ دیکھیں، حرام کام تو جان بوجھ کر کرنا ایک ہے کہ ہو گیا غلطی کوتاہی کے اندر، اور ایک ہے کہ جان بوجھ کر کرنا، یہ جو ہے وہ جرم ہے، اور خاص طور پر اس حال کے اندر کہ بندہ حالت احرام میں ہے، ایک ارادہ اور ایک انسان کا انداز اور لباس اس طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس نے نیت بھی کہی ہے کہ اب میں اس کی نہیں کروں گا، ان چیزوں کی پابندیوں کا خیال کروں گا اور ان پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ صحیح۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ کرتا ہے تو گناہ گار تو ہے، یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ اگر کچھ ہو گیا تو دم دے دیں گے، صحیح، یا صدقہ ادا کر دیں گے، تو وہ صدقہ اور دم تو وہ بعد کی بات ہے، وہ تو ایک کفارے کے طور پر ہے، لیکن اولاً جو گناہ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ حرم میں ہو رہا ہے تو 1,00,000 گناہوں کے برابر گناہ مل رہا ہے، اور پھر وہاں جا کر اتنی بڑی جسارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو برے خاتمے کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ گناہ ہے، اور گناہ پر دلیر ہونا اس سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو ایسا تو جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی مسلمان کو جو ہے وہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ یوں کرے کہ جناب دم ادا کر دوں گا، میں یہ کام کر لیتا ہوں۔ اور جہاں تک یہ کہ کسی حرام کو سمجھ کر، تو حرام قطعی کو، جو حرام قطعی ہے اسے کوئی جو ہے وہ ہلکا جان کر کرے گا تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر حکم کفر ہوتا ہے، لیکن عموماً جو ہے وہ اس طرح کی کوئی صورت مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ پائی نہیں جاتی، نہ ہی جو ہے وہ یہ ذہن ہوتا ہے، گناہ سمجھتے ہوئے ہی کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ حکم کفر وغیرہ اس پر نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک روزے کو انہیں ترغیب دلائی، بالکل روزے رکھنے چاہیے، ہاں عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا حاجی کے لیے مستحب نہیں ہے، بلکہ اس دن مستحب یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اس کے علاوہ بھی جو اس سے پہلے کے ابتدائی دن ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ان میں آپ روزہ رکھیں گے اور ارکان حج کی ادائیگی کے لیے کمزور پڑ جائیں گے تو روزہ نہ رکھیں، کیونکہ روزے تو آپ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ارکان حج کی ادائیگی آپ درست طریقے سے صحت کے ساتھ جو ہے وہ کر لیں، یہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور خاص طور پہ جن کا پہلا حج ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی اس کا واجب ہی رہ جائے، بیمار پڑ جائیں یا اور جن بڑے اہم ہوتے ہیں جی، تو اس کے لیے جو ہے وہ تیاری رکھیں۔ ہاں، جب جن کا حج ہو گیا اور ان کے بعد ان کے پاس وقت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھیں، تو اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے، عرفہ کا تو نہیں رکھیں گے، حج کا، عرفات کا، بقیہ دنوں کے اندر اپنی صحت، اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو حج کے 5 دن اہم ہیں، اس کے علاوہ جو 35 دن آپ کو ملیں گے اس میں آپ روزے رکھیں، جو چاہیں عبادت کرنا چاہیں کریں۔ ظاہر ہے وہاں جانے کا مقصد ہی عبادت ہے، میرے رب کو راضی کرنا ہے۔ وہاں جا کر اگر فقط کھانا پینا، سونا، ہوٹلوں میں گھومنا پھرنا، اگر یہی انداز ہوگا تو وہ کیفیت نہیں بنے گی۔ 4 سلسلے تقریباً ہم نے اس پر کیے ہیں، اسرار حج پر۔ مقصد یہی تھا کہ جانے والے کو ایک ذہن ملے، ایک ذوق ملے، ایک شوق ملے، اس کی ایک کیفیت بنے۔ انشاءاللہ تعالی ان مدنی پھولوں کے مطابق حج کریں گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا، بہت برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ اور اس پر جو بھی مدنی پھول بیان کیے گئے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو مدنی چینل دیکھتے رہیں، علم دین حاصل کرتے رہیں، سیکھتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔